حدیث نمبر 294 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کرے، تو اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ بوڑھا کس لیے روتا ہے؟ بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، پس اس نے آخرت کو پسند کیا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم مت رو، میں لوگوں میں سے کسی کے مال اور دوستی کا اتنا بوجھل نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوں۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن اسلامی بھائی چارگی ضرور ہے۔ دیکھو، مسجد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے سوا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ فائدے: اس حدیث میں آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ خلافت کے زمانے میں نماز پڑھانے کے لیے آنے جانے میں آسانی رہے گی۔ حدیث نمبر 295 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں ایک پٹی سے اپنے سر کو باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے۔ اللہ کی حمد و ثنا بڑائی کے بعد فرمایا، اپنی جان اور مال کو مجھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں، اور میں لوگوں میں سے اگر کسی کو دلی دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ لیکن اسلامی دوستی سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو، میری طرف سے ہر وہ کھڑکی جو اس مسجد میں کھلتی ہے بند کر دو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی کو رہنے دو۔ حدیث نمبر 296 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال، اسامہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے۔ اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ وہاں تھوڑی دیر رہے، پھر سب باہر نکلے۔ خود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جلد اٹھا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا کس مقام پر، تو انہوں نے کہا دونوں کھمبوں کے بیچ میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات پوچھنے سے رہ گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 297 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا، رات کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، 2 رکعتیں ادا کی جائے۔ اگر کسی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت اور پڑھے، وہ پچھلی ساری نمازوں کو وتر طاق کر دے گی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ فائدے: اس حدیث سے وتر کی 1 رکعت پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔